خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سارے جہان کو تھامنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے. خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے. تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی. تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی. ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاویداں تو ہے. نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں. کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے۔
ہر ایک شے آنی و فانی، ہر ایک مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لامکاں تو ہے۔ نظر آتا نہیں لیکن تو ہے ہر موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا، ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کے صحرا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے۔ میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی سب سے مشہور آیت اور سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی میں نے تلاوت کی ہے اور لفظی ترجمہ بھی۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہم نے ہمیشہ دین کے بنیادی اور اساسی مسئلے کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ مجھے 47 برس گزر چکے ہیں، کوئی سال ایسا نہیں گزرا رمضان المبارک میں جس میں دین کا یہ بنیادی مسئلہ بیان نہ ہوا، اور صرف یہ کہ رمضان تک ہی موقوف نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی کئی مہینے تک یہ چلتا رہتا ہے۔ اس سال ہمارے شامت اعمال سے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی شامت اعمال سے، جو خوف و ہراس کی اور اضطراب کی کیفیت ہے، جس سے پورا نظام عالم درہم برہم ہو چکا ہے، اور عبادات کا معاملہ بھی، مساجد کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، ورنہ رمضان کے مہینے میں بلکہ اس سے پہلے مسجد کے اندر بار تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ میں تو یہی التجا کروں گا آپ حضرات سے کہ ہمارا خالق و مولا وہ زندہ و جاویداں ہے، اور اس کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے مانگنے والا جب مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور مان لیتا ہوں۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ایک اللہ ہی کی ذات ہے اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آیت الکرسی کا پہلا جملہ یہ بتا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، یعنی وہی مشکل کشا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ مرض ہے یا نہیں ہے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہم اس مرض کے سبب سے ایک مصیبت میں گرفتار ہیں، سب سے زیادہ یہ کہ دینی نظام بالکل تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہاں یہ بات ہر انسان سوچتا ضرور ہوگا، ہمارے اس ملک کا کورونا ایسا ہے کہ جو صرف مسجدوں میں آتا ہے، منڈیوں میں نہیں جاتا، صرف مسجدوں میں۔ برحال ہم اللہ ہی سے التجا کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور ایسا ہے۔ نہ اس کے سامنے ہم فریاد کر سکتے ہیں یا اللہ ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ وہی مشکل کشا ہے، یہی سبق دیتے ہیں، اور اپنے لیے بھی یہی ہے کہ وہی مشکل کشا ہے، ہماری مشکل کو وہی حل کرنے والا۔ حضرات، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ دین کا بنیادی مسئلہ جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے، یہ بنیادی پتھر ہے، اسی پر اسلام دین اس کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ صحیح ہے تو دین ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ہے مسئلہ توحید، جس کے لیے 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اور یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ نبیوں پر جو مشکلات آئیں اس مسئلے کو بیان کرنے کے سبب سے آئیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری مشکلیں جو آئی ہیں اسی مسئلے کے سبب سے آئیں۔ آپ کو مکہ اپنا وطن معلوف چھوڑنا پڑا اسی مسئلے کی وجہ سے۔ آپ کے خلاف، آپ کے ساتھیوں کے خلاف فوج کشی کی گئی مدینہ طیبہ میں اسی مسئلے کی وجہ سے۔ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی حکومت اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا، مسئلہ یہی تھا۔ اس لیے پیغمبر نے مار کھائی، نبی زخمی ہو گئے، نبی نے اپنے ساتھیوں کو شہید کرا دیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ اسی طرح دیگر بعض صحابہ اکرام، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ یہ سب کچھ پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور برداشت کیا، لیکن اس مسئلے کو نہیں چھوڑا۔ اور وہ ہے مسئلہ توحید۔ اللہ کو مان لینے کا نام توحید نہیں ہے۔ اللہ کو ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی اور یہودی بھی مانتا ہے، مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین سے تمہیں روزی دینے والا کون ہے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی کا مالک کون ہے؟ آنکھوں کی بینائی کس نے دی اور سننے کی شنوائی کس نے دی؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
زندے کو مردے سے نکالنے والا کون؟ زندے کو مردے سے، اس کی مثال سمجھا کہ ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے لیکن ایک جاندار چوزا اسے نکل آتا ہے، اور اسی طریقے سے زندے سے بے جان کو نکالنے والا انڈا جو ہے مرغی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آسان سی مثال سمجھا رہا ہوں۔ یہ ابو جہل سے پوچھا گیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے یہ اللہ نے کیا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بلکہ اس میں یہ سوال بھی ہے، ان سے پوچھا تھا کہ سارے عالم کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ شمس و قمر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سورج کون نکال رہا ہے اور چاند کون لا رہا ہے اور سردی گرمی کا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ اس سب کا وہ اعتراف کرتے تھے کہ اللہ، اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ یہ سوچئے میرے دوستو، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہی، ہم بھی کہتے ہیں ہماری آنکھوں اور کانوں کا مالک اللہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، ہم بھی کہتے ہیں سارے نظام عالم کی تدبیر کرنے والا اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہی کرتا تھا۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو دور کرنا ہے۔ کسی غلط فہمی کی بنا، خوش فہمی کی بنا پر ہمارا اور ابو جہل کا معاملہ ایک جیسا نہ ہو۔ یہ بات تو آپ کو قرآن سے معلوم ہوگی، کسی اخبار سے نہیں۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کو مانتے تھے کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، سورج چاند کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، سارے نظام کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ وہ بھی مانتے تھے۔ اب کوئی فرق تو ہونا چاہیے ہمارے ان کے درمیان۔ یاد رکھیے، اللہ کو مان لینے کا نام توحید نہیں، اللہ کو جان لینے کا نام توحید نہیں، اللہ کو اپنی خصوصیات میں ایک ماننا توحید ہے۔ آپ جب کسی غیر مسلم کو دار اسلام میں لاتے ہیں تو اس سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ اکیلا ہی الہ ہے۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد، میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، ان محمدً عبدہ ورسولہ، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ مقصد یہ کہ صرف مان لینے کا نام توحید نہیں، جان لینے کا نام توحید نہیں، اس کو واحد لا شریک ماننے کا نام توحید ہے۔ جیسے کہ آپ گزشتہ بیانات کے اندر بار بار پوری تفصیل سے سنتے چلے آئے ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ آپ بولیں تاکہ پھر سے نوٹ کر کے لے بھی جائیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اکیلا کس میں ہے؟ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنے حقوق میں بھی اکیلا ہے۔ یہ چار باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اور اپنے حقوق میں۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس کی مشہور صفات ایک صفت علم میں ہے۔ علم کا معنی جاننا، سب کچھ جاننے والا صرف وہ ہے۔ قرآن کریم میں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اسے معلوم ہو، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔
وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کے کوئی چیز آسمان کی ہو یا زمین کے اللہ پر مخفی نہیں۔ قرآن کریم نے اسلوب بدل بدل کر اللہ کا یہ مقام سمجھایا ہے، اللہ کی عظمت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ اپنی صفات میں لا شریک ہے، اور ان کی ایک صفت، مشہور صفت کیا ہے؟ صفت علم۔ علیم بذات صدور، سینوں کے بھید جاننے والا اللہ ہے، رازوں کو جاننے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور رازوں کو جاننے والا نہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہے، جس کے پاس جتنا علم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، اللہ کی بھیک تھی، اللہ کی عطا تھی، کوئی ذاتی صفت کسی کی نہیں۔ اللہ کا علم، اس کی ذات بھی اپنی ہے، اس کا علم بھی اپنا ہے۔ اس کا علم بھی اپنا ہے۔ اور دیکھیے کیا عجیب انداز قرآن کریم نے اختیار فرمایا، لا یخفی علیہ شیء، ایک ذرہ بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں، فی الارض، زمین کا ہو، ولا فی السماء، اور آسمان کا ہو۔ یہ صفت نہ کسی اور کی ہے، نہ کسی کا دعویٰ ہے، نہ کسی کو سجدہ ہے۔ یہ مشہور صفت ہے۔ جس طرح وہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے، اس طرح ہر ایک کی بات کو سننے والا، سننے والی صفت بھی اللہ ہی کی ہے، اور اس میں واحد لا شریک ہے، کوئی اور نہیں۔ قرآن کریم میں کہیں کہا تھا سمیع علیم۔ سمیع، سمیع اور سامع میں فرق ہے۔ عربی زبان کے یہ دونوں جملے ہیں، ایک ہے سمیع، ایک ہے سامع۔ سامع کا معنی سننے والا۔ تراویح کی نماز انشاءاللہ رات کو ہوگی، حافظ صاحب آگے قرآن کریم پڑھیں گے اور پیچھے سامع کھڑے ہوں گے، کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کر لیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سامع۔ اللہ سامع نہیں، اللہ سمیع ہے۔ حافظ صاحب سامع ہوتے ہیں، قاری صاحب کی آواز ان کے کان میں آئے گی، پہنچے گی تو وہ سامع ہوں گے، نہیں پہنچے گے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ حافظ صاحب نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر حافظ صاحب مسجد کے اس محراب کے اندر کھڑے ہیں اور سامع جو ہے دروازے سے باہر کھڑے ہیں، سپیکر بھی نہیں چل رہا، اور حافظ صاحب نے غلطی کی، اس غلطی کو سامع نے نہیں سنا، سامع نے نہیں سنا تو وہ غلطی کی اصلاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اور اللہ سامع نہیں، اللہ سمیع ہے۔ سمیع اس صفت کو، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی سننے والی صفت لگاتار ہے، مسلسل ہے۔ ایک اور بات سمجھانے کے لیے، آپ کے ساتھ ایک آدمی بات کر رہا ہے، آپ ہم تن گوش ہو کر اس کی بات کو سنتے ہیں، 3-4 آدمی اور بھی آپ کو مخاطب کر کے بات کرنا شروع کر دیں، آپ کس کی سنیں گے؟ وہ جو پہلا ہے اس کی بات بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ آپ کے کانوں سے بہت ساری آوازیں ٹکرائیں گی تو آپ کسی ایک کی بھی صحیح نہیں سن پائیں گے۔ اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کی ہر مخلوق کی پکاروں کو بلا پورے تمیز کے ساتھ سنتا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفت، یہ ہے اللہ کی صفت۔ اللہ اس صفت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ بندہ بھی سنتا ہے لیکن وہ ایک کی سنتا ہے، دوسرے کی نہیں سن پاتا، اور بندہ قریب سے کچھ بات کرے گا اس کی سنے گا، دور سے بات کرے گا تو نہیں سن سکے گا۔ اللہ کے لیے نہ کوئی قریب ہے نہ دور ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، اقریب ربنا ام بعید، ہمارا رب قریب ہے، فنناجی ہے، ہم سرگوشیوں میں بات کریں، ام بعید، یا دور ہے، فننادی ہے، پکار پکار کر آواز دیں۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تیری شان پر قربان جائیں۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے حبیب آپ سے لوگ پوچھیں گے میرے بارے میں کہ ہمارا رب نزدیک ہے یا دور ہے، انہیں بتا دو فإنی قریب، میں بہت نزدیک ہوں، قریب ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے جان لے تیری زندگی کی رگ تیرے اتنے قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ تو ایسا قریب ہے، اس کے لیے دور اور نزدیک کا کوئی فرق نہیں۔ وہ سارے جہان کو، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اس کے لیے دور اور نزدیک کا کوئی فرق نہیں۔ یہ دوریاں اور نزدیکیاں یہ مخلوق کی صفتیں ہیں۔ تو اللہ اپنی صفات میں بھی بولیے لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمونے کے طور پر دو صفتوں کا میں نے ذکر کیا، صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا، مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا، نبیوں پر وحی آتی تھی، اس واسطے ان کا علم بھی صحیح تھا۔ لیکن نبی کی زبان سے اعلان کروایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے حبیب اعلان کر دیے، آپ کے اعلان سے یہ بات مانیں گے۔ لا يعلم من فی السماوات، جتنے آسمانوں والے ہیں نہیں جانتے، والارض، جتنے بھی زمین والے ہیں نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ الغیب، غیب کی باتوں کو، الا اللہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اینڈ پر 1400 صحابہ سمیت عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ ہے، آپ پاکستانی جب جاتے ہیں تو جدہ سے آپ کو ٹیکسی والا، گاڑی والا لے کر جاتا، تو آگے جا کر ایک چیک پوسٹ ہے، اس بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، سڑک کے اوپر لکھا ہوتا ہے الشمیسی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑی سی جگہ ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ۔ آپ 10 مرتبہ اپنے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا۔ حدیبیہ کے مقام میں جب رسول اللہ پہنچے تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ ہے، مکہ کے مشرکین کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، آپ نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جا سکتے آپ، ہمارا فیصلہ ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے نا، تو ایسی خرمستیاں وہ کرتا ہے، جائز و ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی۔ مکہ شہر، اس جگہ کا اقتدار مشرکین کے قبضے میں تھا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیتے، ہماری مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات غور سے سننا، مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے اپنے ایک صحابی کا انتخاب فرمایا، اور اس بات کو سننا بھی اور یاد بھی رکھنا، وہ صحابی تھے حضور کے داماد، دور داماد، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کیوں انتخاب فرمایا؟
سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان مکی زندگی کے اندر بھی ان کے احسانات مشرکین پر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ ہر دل عزیز رہا ہے، ممکن ہے کہ ان کی بات کو وہ غور سے سنیں اور سمجھ آ جائے اور ہمیں نہ روکیں. چنانچہ سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور سفیر بن کر مشرکین کے پاس گئے. مشرکین کے سارے لوگ ان کو جانتے تھے، چونکہ حضرت عثمان مکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، یہیں سے مدینہ تک جو ہے ہجرت کی تھی، اور مشرکین کو ان کے احسانات بھی یاد تھے. انہوں نے کہا آپ کا آنا سر آنکھوں پر، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن جن کے نمائندے بن کر آپ آئے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی. کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 2-3 روز کے لیے حضرت عثمان کو روک لیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکنے پر، چونکہ ٹیلی فون ٹیلیکس اس کا کوئی رابطہ تو تھا نہیں، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اس بات کو غور سے سنیں اور اس کو یاد بھی رکھیں. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں بطور حوالہ یہ قصہ بیان کر رہا ہوں. حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور 1400 صحابہ کرام تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. کہ میرے نمائندے کو انہوں نے شہید کر دیا. دنیا میں ہمیشہ سے یہ قانون چلا آ رہا ہے، اس زمانے میں بھی تھا اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ سفارتی نمائندوں کو احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، ان کی غلطیاں بھی نظر انداز کی جاتی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، حالانکہ حضرت عثمان زندہ تھے. حضرت عثمان زندہ تھے. ان کی شہادت کی خبر جب پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. اس درخت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. سب صحابہ اکرام کو بلایا، اکٹھا کیا اور فرمایا تم نے سنا جو میں نے سنا؟ میرے عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. عرض کہ یا رسول اللہ بالکل. فرمایا سن لو پھر، واللہ اللہ کی قسم یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کا قصاص نہ لے لوں. حالانکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لیکن نبی کی جرأت، نبی کی بہادری، کوئی ماں نے ایسا لال جنا نہیں کہ نبی جیسی جرأت دکھائے. رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، عثمان کا قصاص لے کر جاؤں گا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں گا. تم میں سے کون میرے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ سب صحابہ اکرام نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یا رسول اللہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اس بات کو یاد رکھنا. ایک عثمان کی ذات اتنی قیمتی ہے نبی کے سامنے، 1500 صحابہ کو اپنے سمیت قربان کرنے کے لیے پیغمبر تیار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور درخت کے نیچے کھڑے تھے. فرمایا جو شخص میرے ساتھ قربانی دینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے. سب صحابہ کرام نے بیعت کی. پھر رسول اللہ نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا. فرمایا عثمان یہاں موجود نہیں ہے، یہ بیعت بہت بڑی بیعت ہے، عظمت والی ہے. میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں تاکہ وہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہیں. اور وہ کیسی بیعت تھی؟ اللہ کی طرف سے آج بھی اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.
اللہ فرماتے ہیں مجھے اب اپنی عظمت کی قسم میں راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، میں راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے۔ ایمان کی مہر کس نے لگائی؟ صحابہ کرام پر ایمان کی مہر کس نے لگائی؟ ان کے ایمان کی شہادت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اس درخت کے نیچے میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت علی الموت تھی۔ حضور نے سب صحابہ کو فرمایا تھا کہ مرنے کے لیے کون بیعت کرتا ہے؟ بیعت کی سب صحابہ نے، اور اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، وہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے اندر موجود رہے گا۔ عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، مگر حضور نے سمجھا کہ شہید ہو گئے، سب صحابہ نے سمجھا کہ شہید ہو گئے، کسی ایک نے نہیں بتایا یا رسول اللہ وہ تو شہید نہیں، وہ تو حیات ہیں۔ لیکن خبر جو پھیلی اس کو سچ سمجھ لیا گیا۔ حضور نے بھی سچ سمجھا اور سب صحابہ کرام نے سچ سمجھا۔ بعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں، وہ خبر ٹھیک نہیں تھی، اس سے پہلے بیعت ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے بیعت ہو چکی تھی۔ یہ بتائیے، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فاصلے پہ ہیں مکہ معظمہ سے؟ چند کلومیٹر کے فاصلے پر، حدیبیہ کا مقام پر۔ نبی کی ذات معمولی نہیں، نبی کی ذات بہت اونچی ہے۔ نسل انسانی میں سب سے بڑی ذات پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہے، لیکن سب کچھ جاننا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے تو فوراً فرماتے میں تو جانتا ہوں بھائی وہ تو زندہ ہے وہاں، یہ جس نے خبر پھیلائی غلط خبر پھیلائی۔ رسول اللہ نے اس خبر پر عمل کرتے ہوئے بیعت بھی لے لی، اور اس بیعت پر اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ رضا کے بھی آ گئے۔ میں قصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی ہر صفت میں اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صفت علم ہو اس میں بھی کوئی شریک نہیں، صرف صفت سماعت ہو اس میں بھی کوئی شریک نہیں، اور صفت بصارت ہو دیکھنے والی صفت اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ کائنات کی کوئی شے اللہ کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ انداز سب کا ایک ہے، علم نہیں علیم، عالم نہیں علیم۔ عالم تو اس زمانے میں بے شمار ہیں، ہر زمانے میں رہے، علیم صفت اللہ ہے۔ سامع بے شمار ہیں، سمیع صرف اللہ ہے۔ خبر رکھنے والے بے شمار ہیں، میں خبیر صرف اللہ ہے۔ تو اللہ واحد لا شریک ہیں۔ مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں، اللہ یاد رکھیے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری تمام عبادات، نیک اعمال، ان کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے۔ سارے دوست جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کے درمیان اور میرے درمیان، ان کے درمیان یہ ایک حجت ہے بات، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ کل قیامت کا دن مسجد کا فرش اور اس کی در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ بات سنائی گئی تھی قرآن کے حوالے سے۔ اللہ اپنی ہر صفت میں واحد لا شریک ہے۔ اللہ کے کسی صفت میں نہ آسمان والا نہ زمین والا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی تو ہے تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے۔ کون صورتیں بنا رہا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ پہلے آیت یوں بیان، ان اللہ لا یخفی علیہ
شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ ہی تو ہے جس پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ هو الذی، اور وہی تو ہے، یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، گورا بنا دیا، سانولا بنا دیا، حسین جمیل بنا دیا۔ ماں کو پتہ نہیں ہوتا، ماں کو پتہ نہیں ہوتا، باپ کو پتہ نہیں ہوتا، خاندان والوں کو پتہ نہیں ہوتا، زمین و آسمان کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جس نے اس کی شکل بنائی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کتنا عرصہ یہ زندہ رہے گا، کوئی جانتا ہے؟ یہ صفت علم ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی فوت ہو جائے گا، یا کچھ عرصہ گزارنے کے بعد، یا لمبی عمر پائے گا، خوش قسمت ہوگا یا بد نصیب ہوگا، ذہین ترین ہوگا یا نالائق ہوگا، نیک انسان ہوگا یا فاسق فاجر ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو صفت علم ہو، سماعت والی صفت ہو، خبر والی صفت ہو، نظر والی صفت ہو، یہ صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے۔ توجہ، اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے۔ بھائی تیری مہربانی، یہ کیمرہ چھوڑ دیں، سارے کے سارے بیان کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آپ بھی سن لیں، آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا، دین سے فائدہ ہوگا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک حصہ دار نہیں۔ اللہ اپنی صفات میں بھی، دیکھیں اللہ کی کوئی ابتدا ہے؟ اللہ کو کسی نے پیدا کیا؟ نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ سب کو اس نے بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ سب کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا اور کسی کا نہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا اس سے اس نے عطا کیا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او دنیا کے انسانوں، خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکو گے۔ ایک آنکھ کی جو نعمت ہے، ذرا غور تو فرمائیے، آنکھ کا ڈھیلا چھوٹا سا ہوتا ہے ایک محدود جگہ کے اندر، پورا ڈھیلا نہیں دیکھتا، اس کے درمیان ایک پتلی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے کہ اس میں سوراخ کر کے چاول اگر اس میں رکھنا، چاول کا دانہ نہیں سما سکے گا۔ لیکن وہ پتلی جو ہے اللہ پاک نے بنائی ہے، اس سے کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ۔ جب نظر کھولتے ہیں تو دائیں بائیں سب کچھ نظر آتا ہے، آسمان نظر آتا ہے۔ یہ بینائی کی صفت کس نے دی ہے؟ جس سے یہ بینائی چھین لیتا ہے۔ ڈھیلا وہیں موجود ہے، صفت چھین لیتا ہے تو دنیا کو طاقت لا کر دے سکتی ہے؟ اگر اللہ کی نعمتوں کا گننا چاہیں نہیں گن سکیں گے۔ صرف ایک آنکھ کی جو نعمت ہے اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بسوں میں سفر کرتے تو نابینا لوگ آتے مانگنے کے لیے، نابینا تو کہا کرتے تھے اکھ ہے تے لکھ ہے، اکھ نہیں تے ککھ نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم تو اللہ پاک کے انعامات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سارے اعضاء و جوارح سلامت دیے ہیں آنکھوں سمیت۔ یہ اس نابینا سے پوچھیں کہ کتنی بڑی کمی ہے تیرے اندر، کس کس نعمت کا تذکرہ کرے میرے دوستو، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ باقی باتیں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کریں گے، ابھی تو شروعات ہیں۔ آج تو پہلے آپ کی خدمت میں یہ باتیں ہوئی ہیں، اللہ سے دعا کریں چند باتیں سن لیں۔ جتنی احتیاطی تدابیر ہیں میرے سارے دوست سن لیں، ان کو ضرور اختیار کریں۔
یہ ماسک ضرور پہنیں. کیا بعید کہ اس فضا کے اندر وہ وائرس موجود ہو. ممکن ہو تو ہاتھوں پر وہ گلوز بھی چلائیں. مصافحہ کرنے سے گریز کریں. ممنوع تو نہیں ہے گریز کریں, معانقہ بالکل نہ کریں. ہجوم والی جگہوں سے پرہیز کریں. ہوتا وہی ہے, ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے, لیکن انسان کو احتیاط کرنی ضروری ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا. قرآن کا فیصلہ سن لیجئے, اللہ کی طرف سے اجل کا فیصلہ آ گیا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, کوئی شخص پھر مؤخر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کو پتا ہے کس کی موت کس انداز سے لکھی ہے, کہاں مرنا ہے, کس طرح مرنا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. لیکن احتیاطی تدابیر جہاں ایسی صورتیں سامنے آئی ہوں, ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں ابھی تک, اور اللہ نہ دکھائے. اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, سب کی جانوں کی بھی حفاظت فرمائے, سب کے دین ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. ہم نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا, اور جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہیں, کہیں بھی جاننے والا آج تک کسی محلہ میں کسی علاقے کے اندر کہ کوئی ایک کرونا کا مریض ہو اور وہ مریض ہونے کے بعد فوت ہو گیا ہو, کسی نے آج تک ایسی رپورٹ نہیں دی. بہرحال اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو, اور یہ دنیا میں جتنی باتیں پھیلی ہیں خدا بند کو ان کو ناکام کر دے, یا کوئی ناجائز جان بوجھ کر مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہا ہے, اللہ اسی پر ڈال دے, اور مسلمانوں کے سے نجات عطا فرمائے. کہ مسلمانوں کو کتنی مشکلات ہیں, ان کو کاروباری طور پر بے شمار لوگ جو غریب تھے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. آپ کا میڈیا 100 آدمیوں میں سے 1 آدمی بتاتا ہے مجبور ہیں. کوئی ڈاکے مار رہے ہیں, خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. اللہ سے ہمیشہ دعا کریں میرے دوستو, ہر وقت دعا کریں. یہ نہیں کہ مسجد میں آئے, ہم وقت دعا کریں. اور ایک بات بتاتا ہوں, دنیا میں سب سے بڑا لاک ڈاؤن حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے ان پر ہوا تھا. آپ تو گھروں میں بند رہتے ہیں, یہ اتنا بند نہیں. یونس علیہ السلام کا پتہ تو دنیا والوں سے کسی کو نہیں تھا. وہاں پھر انہوں نے اپنے اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے جس ہستی کو پکارا تھا, جس ذات کو پکارا تھا, جن الفاظ کے ساتھ پکارا تھا, وہ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ کی ذات طرف متوجہ ہو کر یہ وظیفہ پڑھتے رہیں, یہ ورد کرتے رہیں, اللہ کی ذات سے مانگتے رہیں. یقیناً میرا رب اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے, جہاں یہ آیت بیان کی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والا جب بھی ہمیں اس انداز سے پکارے گا ہم اس کو مشکلوں سے بچاتا ہی رہیں گے. اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت.